حال یہ ٹھیک لگتی ہے کہ عمران خان آگے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ان کی شرائط مان جائیں تو آنے والے وقت میں اور بھی کچھ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے انہیں؟ دیکھیں، ایک جو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو مشکلات کا سامنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے اس کے پاس ایک ایسی اکثریت موجود نہیں ہے کہ وہ سمپل میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس. ان کو دیگر پارٹیاں اپنے ساتھ شامل کر کے حکومت بنانی پڑی ہے. اب لازمی بات ہے، مسلم لیگ کیوں اپنا حصہ مانگ رہی ہے، ایم کیوں اپنا مانگ رہی ہے، اپنا عوامی پارٹی اپنا مانگ رہی ہے، پروفیسر عوامی پارٹی، سب اپنا اپنا شیئر مانگ رہے ہیں، اور شیئر بھی اپنے جسے سے بھی زیادہ شیئر مانگ رہے ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس میں آج جو ایک نام لکھا ہے جناب عامر لیاقت صاحب کا، تو مجھے امید ہے کہ عمران خان ان کو چند دن اور ذرا ناراض رکھ لیں تو ان کا پارٹی کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب انہیں ویسے ہی فارغ کرنے لگے ہیں. ان کا بھی پرسوں وہاں پہ عدالت کے اندر وہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے زبان کھولتے ہوئے نہیں سوچتے، اب جو آگے ہم سے ہی آپ آج یہ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی معافی نہیں ہوتی کہ آپ پہلے باہر جو مرضی کے پھر اندر آگے معافی مانگ لیں. تو وہاں پہ جس قسم کا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نااہلی جو ہے نا نظر آتا ہے. بظاہر ہم عدالت کے فیصلے پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو وہاں پہ نظر آتا ہے تو کچھ ایزیوم کیا جا سکتا ہے نا. تو لگ رہا ہے کہ عامر لیاقت پہلے شہید ہوں گے پی ٹی آئی کے، جو جن کے حصے میں نااہلی آئے گی. لیکن مجھے محمد میاں سومرو صاحب پہ حیرانی ہے، چیئرمین سینٹ تھے، قائم مقام صدر رہے، اب ان کو کوئی بڑی جگہ جانا چاہیے تھا. اب وہ کہتے ہیں جی مجھے وزیر مملکت کا عہدہ قبول نہیں ہے، مجھے وزیر کا پورا بغیر فل وزارت چاہیے، وزیر مملکت نہیں چاہیے. بھائی جھنڈا تے گڈی تے پھر بھی لگ جانا ہے، پائے اس پہ لگے چاہے اس پہ لگے. لیکن محمد میاں سومرو صاحب لاہور میں رہتے تھے، بذریعہ ٹرین لاہور آیا جایا کرتے تھے، پورا ایک اسپیشل کوپے ان کا چلا کرتا تھا ٹرین میں جب یہ آتے جاتے تھے. یہی مسئلہ ہے نا، ہم سب لوگ جو ہیں جب اگلی دور میں آتے ہیں تو ہمیں وہ پچھلا اچھا وقت یاد آ رہا ہوتا ہے. تو وزارت دیں گے. چیئرمین سینٹ ایک دوسرا ہوتا ہے.